अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुश व खुर्रम होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने छठी जमात की उर्दू किताब से पहले 4 सबक पढ़ के मुकम्मल कर लिए हैं। उनके क्वेश्चन आंसर्स बुक वर्क वगैरह वो सारा हमने कंप्लीट किया है। आज हम 5th चैप्टर या 5वां सबक जो कि है नेक आदात वो पढ़ने जा रहे हैं। नेक आदात होते हैं गुड हैबिट्स, ठीक है, जो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि बड़े के लिए भी ज़रूरी हैं। अच्छी आदतें बहुत इंसान को बेहतर बनाती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। और जो जिसकी अच्छी आदतें होती हैं उसका असर भी बाकी सब लोगों पे पड़ता है, और अगर किसी की बुरी आदतें होती हैं उसका असर भी बाकी सब पे बुरा ही पड़ता है। अच्छी आदतों का अच्छा ही पड़ेगा और बुरी आदतों का बुरा ही। तो अगर हम मज़हब इस्लाम की बात करेंगे उसमें भी ज़ोर दिया गया है कि जिसके इखलाक अच्छे होंगे वो सबसे बेहतरीन इंसान है। तो उसी हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जिसका जितना अच्छा तौर तरीका होगा, जितने अच्छे हैबिट्स होंगे, वो इंसान उतना ही ज़्यादा कामयाब रहेगा। चलिए हम अपना सबक पढ़ते हैं। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। यानी हर एक इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। अगर कोई बुरी आदतें रखता है तो बोला जाता है देखो वो बंदा आगे ये ऐसा करता है ना, वैसा करता है ना, मतलब इसकी बुरी आदतें बताई जाती हैं। वहीं अगर कोई ऐसा बंदा आएगा, ऐसा बच्चा आएगा जिसकी अच्छी अच्छी खूबियाँ होंगी, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ उसमें होंगी, तो सब लोग उसको ना बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। सब बुलाते हैं कि आ जाओ मेरे पास बैठो, यहाँ पे ऐसे ये चीज़ खाओ, वो चीज़ सुनो, हमें भी समझाओ, ऐसी चीज़ें कहीं पे, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि हर इंसान को उसकी आदत से पहचाना जाता है, चाहे बुरी आदत हो चाहे अच्छी आदत हो। और जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतनी उतनी वो आदतें मजबूत बनती जाएंगी। ठीक है, पुख्ता यानी मजबूत। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। यहाँ पे आप बच्चों की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो इस टाइम की एज है, जो आदत आप में इस टाइम पड़ जाएगी वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी। इसीलिए बेहतर है कि अच्छी अच्छी आदतों के मालिक बन जाइए। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान, है ना। मतलब अच्छी आदतें होंगी तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और बुरी आदतें होंगी तो नुकसान ही नुकसान है। मतलब अच्छी आदतों वाला जो होगा उसको झूठ बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपना अपना हर एक काम टाइम पे करेगा। वेरएज़ जिसमें झूठ ये होगा कि जिसमें बुरी आदतें होंगी उसमें झूठ होगा ही होगा, क्योंकि उसको झूठ बोलना ही बोलना है, क्योंकि जब उसका काम कंप्लीट नहीं हो गया, इनकम्प्लीट रह गया, तो उसके पास बहाने बनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। यानी जिसमें अच्छी आदतें होंगी उसका भी असर दूसरों पे पड़ेगा, अगर बुरी आदतें हैं तो उसका भी असर दूसरों पर पड़ेगा। ठीक है, वो इंसान को सिर्फ खुद तक ही नहीं रहती है, महदूद होता है हद में रहना। वो सिर्फ अपने हद में नहीं रहते बल्कि बाकियों पर भी उसका असर ज़रूर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है ना। मतलब जब पूरी क्लास में सारे बच्चे आए होंगे, मतलब कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे, एब्सेंट नहीं लेट से आएंगे, ठीक है, उनको आदत बन गई होगी, तो धीरे धीरे उनके जो बाकी सारे दोस्त होते हैं ना वो भी सोच लेते हैं चलो यार इसको कुछ नहीं हुआ, आज इसको सर ने थोड़ा सा डांटा, मुझे भी कल डांट पिटेगी, या मैम ने डांटा, मुझे भी कल थोड़ी सी डांट पिटेगी, तो हो गया। तो वो बुराई का जो असर है उन पर भी पड़ता है, और उनमें भी वो आदत धीरे धीरे लग जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उसे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं। ठीक है, मतलब जो टीचर है उसको रिपीट करनी पड़ती हैं वो सारी बातें जो उसने ऑलरेडी पढ़ाई हुई होती हैं। तो उससे क्या हो जाता है, बाकी सारे बच्चे जो है उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और टीचर को भी पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आ जाता, क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ होता है, फिर से वही चीज़ दोहराना। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो बच्चे आए देर से, उनका ऑलरेडी जब वो देर से आए हैं तो उन लोगों का दिमाग उतना ना अच्छी तरीके से चल नहीं रहा होता है, लाइक सुस्त होते हैं वो अभी अपनी ही उनकी चीज़ों के साथ मस्त मगन होते हैं, और उसकी वजह से उस्ताद का पढ़ाना भी किसी हद तक ज़ाया ही हो जाता है ना। तो इस वजह से उसको भी मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। ठीक है, वेस्ट हो जाता है बाकी सब बच्चों का भी टाइम। जब उनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। ठीक है, मतलब जब आप टीचर उनको पूछता है कि आप लोग लेट क्यों आए, रोज़ रोज़ लेट क्यों हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है अब जब इनको आदत पड़ गई है तो वो एक दिन एक बहाना बनाते हैं, दूसरे दिन दूसरा एक्सक्यूज़ बनाते हैं। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते।
کیونکہ جب بری عادت ہے رات کو دیر تک، جیسے ابھی بہت سارے بچوں میں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ شام کو بہت دیر تک بچے فون چلاتے ہیں، موبائل فون چلاتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، لگ بھگ رات کے آدھے حصے تک وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر obvious سی بات ہے وہ صبح تو سویرے اٹھنے سے بالکل ہی قاصر ہو جائیں گے نا، مطلب ان کو وہ عادت نہیں ہو جائے گی کہ وہ صبح سویرے اٹھتے نماز پڑھتے، اس کے بعد obvious سی بات ہے ان کو اچھا خاصا ٹائم صبح بھی ملتا، اور اس ٹائم میں وہ بہت اچھی طریقے سے تیار بھی ہو جاتے اور اسکول بھی وقت پہ پہنچتے ہیں، لیکن جب ان میں وہ عادت ہے ہی نہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، عادت نہیں ڈالتے، اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے، لیکن ابھی اس ٹائم ان کو وہ یہ بات تو سمجھ آتی نہیں ہے، پھر آگے جا کے جب سمجھ آئے گی بھی تب وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عادت ہو گئی ہے نا، وہ چھڑانی مشکل ہے۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، کیونکہ جب ٹائم پہ انہوں نے بریک فاسٹ نہیں کیا، ٹائم پہ انہوں نے یونیفارم نہیں لگائی، تیار نہیں ہو گئے، تو پھر بس مس ہو جاتی ہیں یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر اسکول ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ وہ سست ہوتے ہیں نا، ابھی مطلب ابھی وہ نیند کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یا کیونکہ جب دیکھیے جب وہ رات میں دیر تک جاگ رہے تھے تو ان کی نیند پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو نہیں پائی، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اب ان میں ایک بری عادت ہو گئی کہ وہ لیٹ اٹھیں گے اور لیٹ ہی اسکول آئیں گے، اگر وہ جلدی بھی کبھی اٹھیں گے وہ تو بھی لیٹ ہی اسکول پہنچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، بہت سارا نقصان انہی کا ہو جاتا ہے۔ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں، اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، ہے نا، مطلب بہت بڑا گناہ ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس چیز سے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو آپ سب کی عمر جو ہے ابھی بہت ہی اچھی عمر میں ہو آپ لوگ، کیونکہ اس عمر کی عادتیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، اور اچھی عادتیں ہوں گی آپ میں تو آپ ہمیشہ کامیاب رہو گے اور ہر جگہ پہ آپ لوگ روشن رہو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے، ہے نا، جب وہ لیٹ اٹھے تو وہ کبھی برش نہیں کرتے، کبھی ایسے ہی پانی چھڑک دیا منہ پہ تو چلو اٹھو جلدی جلدی میں، بریک فاسٹ بھی ان کا ایسے ہی رہ جاتا ہے، آدھے بچے سڑک پہ پھر روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوڑتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ہیں اور جوتوں کے تسمے تو اسکول پہنچ کر بند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دھیان نہیں ہوتا ہے پھر کہ ہمارے جوتوں کے جو تسمے ہیں یعنی شو لیسز جو ہوتی ہیں وہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر وہ اسکول پہنچ کے ان کو بند کر دیتے، کوئی دوست بولتے ہیں ارے آپ کے یہ کھلے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بند کرتے ہیں، یا قمیض کے بٹن بند کر رہے ہوتے ہیں باہر سڑک پہ، یا کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بریک فاسٹ اچھی طریقے سے کیا ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کا جو ذہن ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ سے انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست کرے، ہے نا، مطلب اچھی طریقے سے اپنا جو لباس ہے اس کو پہنے اور اچھی طریقے سے بٹن وغیرہ بند کر کے اچھی طریقے سے فٹ ہو کے اچھے سے تیار ہو جائیں اور پھر اسکول جائے۔ ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں، اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے، یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، تو نہ ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا، ٹھیک ہے، بے ترتیب ہو گیا جو آرگنائز نہیں ہوتا، اچھی طریقے سے نہیں ہوتا ہے، مطلب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے نے جلدی جلدی میں بٹنز بند کیے، پھر اس نے اوپر والا بٹن نیچے والے اس میں بند کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر سارے بچے ہنستے بھی ہیں دیکھو یہ کیسا ہے، کیونکہ اس کو کپڑے صحیح ڈھنگ سے نہیں لگا کے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان دے پائیں گے، ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ٹیچر کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا تو ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ صاف صفائی پہ بھی دھیان دے پائیں گے، برش روز کریں گے، نیلز ٹرم کریں گے، ہیئر اچھے سے رکھیں گے، ان کے جو جوتے ہیں ان کے تسمے بند ہوں گے اچھی طریقے سے، اور کوئی ان پہ ہنسے گا بھی نہیں، مذاق کے لیے وہ بنیں گے ہی نہیں۔ استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے، اور سب سے مین چیز یہ کہ ان میں جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے نا، مطلب اپنا جو کام ہے اس کو اپنے وقت پہ کرنا اچھی عادت ہے، داناؤں کا قول ہے، مطلب عقل مند لوگ جو ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کیونکہ جس نے بھی یہ کہا کہ میں یہ کام آج کرنا تھا میں یہ کل کروں گا، وہ پھر ٹھیک ہے چلو اگر صحیح طریقے سے بھی ہو جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ ہی جائے گی، کچھ نہ کچھ اس میں ہو ہی جائے گا، اور جب اپنا آج کا کام اس نے کل کے لیے چھوڑا تو ہو گیا، پھر دوسرے دن وہ بولے گا اب آج کا کل کروں گا، ایسی اس میں سستی پیدا ہو جائے گی۔ جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کام
تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے. یعنی اگر اب وہ کرتے بھی ہیں نا دوسرے دن کام، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے اچھی طریقے سے ان کا وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو گیا ہوتا ہے. جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے، صبح جلدی اٹھے، جھوٹ نہ بولے، صفائی کا دھیان رکھے، اپنا لباس ٹھیک رکھے، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف و پاک رکھے، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے، اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے. ہم جماعت ہوتے ہیں جو ان کی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، استاد کا ادب کرے، وہی بچہ آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے. تو اس لیسن سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود میں اچھی عادتیں ہی ڈالنی چاہیے، بری عادتوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اگر کسی میں کوئی بری عادت ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو بھی کبھی کبھی کہنا چاہیے دیکھو یہ غلط ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مطلب پیار سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں میں جو عادت ابھی پڑ جائے گی وہ ہمیشہ عمر بھر کے لیے ساتھ رہ جائے گی، اور عادت پھر چھوڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، ایون ایٹ ٹائمز ناممکن بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اچھی عادتوں کی ہی مالک بننے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہاں پہ اس کو لفظ معنی دیکھے ہیں. عادت، خصلت یا طور طریقہ، پختہ، مضبوط یا پائیدار. ٹھیک ہے، ضائع، تلف، رائیگاں، بیکار یعنی ویسٹ. ہاں، بہانہ، ہیلا، عذر، ٹال مٹول یعنی ایکسکیوز. ٹھیک ہے، گناہ، خطا، قصور، مذہبی احکام کے خلاف کوئی عمل جس پہ بہت ہی بری سزا مل سکتی ہے. سلیقہ، طریقہ، سامان پیدا کرنا، اسباب مہیا کرنا، وسائل فراہم کرنا یعنی ریسورسز رکھنا کسی چیز کے لیے. دانا، عقل مند. نقص، کمی، کوتاہی، خامی. ٹھیک ہے، ہم جماعت، ہم سبق، جماعت میں ساتھ پڑھنے والا. ٹھیک ہے، بہانہ بنانا، ٹالنا، ہیلے بہانے کرنا یعنی ایکسکیوزز نا، روز روز کے نئے نئے بہانے بنانا. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے سمجھ بھی آئے گا اور اس سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ ملے گی. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کویشچن آنسرس لے کے آتی ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد